دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کروڑہا قسم کے جاندار پیدا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جاندار کی خلقت میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر جانور کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جو فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہے۔ خواتین و حضرات، ان لاکھوں کروڑوں اقسام کے جانداروں میں سے ایک جانور کتا بھی ہے۔ کتا عام طور پر وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، مگر آپ ہم سب کے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آج ہم پیپل لائیو کی اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ اسلام میں کتا رکھنے کی ممانعت کیوں کی گئی، اور جب اس کی ممانعت ہی کی جانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کی خلقت کیوں فرمائی، اس کو کیوں پیدا کیا اور کس طرح پیدا کیا۔ پیپل لائیو کی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی ہے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہماری سبسکرپشن لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں اور یوں آنے والی ہر ویڈیو کو باقاعدگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، کتے کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور کتے کو کیسے پیدا کیا گیا، اس بارے میں دو حکایات ہیں۔ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر ابلیس غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم پر حقارت سے تھوک دیا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا تو حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی۔ حضرت آدم کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ خواتین و حضرات، قدیم صحائف کی روشنی میں کتے میں دو خصائص ہوتے ہیں، اور یہ دو خصلتیں اس لیے ہیں کہ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا اور یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ اس کی وجہ قدیم صحائف میں یہ درج کی جاتی ہے کیونکہ یہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ کتے کی تخلیق کا سبب اور اس کی پیدائش کے عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو کیوں پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو ابلیس کی تھوک سے پیدا کیا۔ عرض کیا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو یہ دونوں چڑیوں کے چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت ابلیس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آ چکا تھا۔ جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا کہ آسمان سے دو پرندے گرے ہیں، ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا، چلو انہیں کھا لو۔ یہ سن کر درندے ابلیس کے ساتھ دوڑے۔ ابلیس ان کو راستے میں للکار رہا تھا اور چلا رہا تھا کہ اب تھوڑی دور کی مسافت ہے، اور جلدی جلدی بولنے سے اس کے منہ سے تھوک گر رہا تھا۔ تو اللہ نے اس تھوک سے نر اور مادہ کتے پیدا کر دیے۔ وہ دونوں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان دونوں نے ان درندوں کو ان کے قریب آنے نہیں دیا۔ اسی دن سے کتا جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتوں کے دشمن ہو گئے۔ غالباً کتے میں وفا کا عنصر اسی لیے شامل ہے کہ یہ روز ازل ہی سے انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ مگر دوستو، یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو اس کے باوجود کتے کو
گھر میں رکھنے سے مسلمانوں کو کیوں منع فرمایا گیا ہے؟ یہی ہماری اس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے اور ہم اس کو ایک تفصیلی جواب کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ یہاں ہم کچھ سائنسی انکشافات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس کے بعد آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں رہے گی کہ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلا ضرورت گھر میں کتے پالنے کی ممانعت کیوں فرمائی ہے۔ خواتین و حضرات، بڑے دکھ کی بات ہے کہ یورپ کی تقلید میں ہمارے ہاں بھی امیر گھرانوں میں کتوں سے کھیلنا اور شوقیہ طور پر گھروں پر کتے پالنا ایک فیشن اور سٹیٹس سمبل بنتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات ضرور آپ تک پہنچا دیں کہ اسلام میں کتے رکھنا بالکل ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی ایک محدود اجازت کچھ شرائط کے تحت دی گئی ہے۔ چنانچہ جو کتے کسی ضرورت سے پالے جائیں، مثلا شکاری کتے یا کھیت اور مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کرنے والے کتے، وہ اس حکم سے باہر ہیں۔ مشاہدے کی بات یہ ہے کہ لوگ کتوں پر تو خوب خرچ کرتے ہیں، لیکن انسان کی اولاد پر خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ مغرب میں تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو مرتے وقت اپنی جائیداد کتوں کے نام کر جاتے ہیں اور اپنے پڑوسی حتیٰ کہ اپنے بھائی تک کو بھول جاتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے بے رخی برتتے ہیں۔ یہاں آپ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پہنچاتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے اور کہا، گزشتہ شب میں آیا تھا لیکن گھر میں داخل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ تھا اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتا بھی تھا، لہٰذا جو مجسمہ گھر میں ہے اس کا سر آپ اس طرح کٹوا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے اور پردہ پھاڑ کر تکیے بنا لیجئے اور کتے کو گھر سے باہر نکلوا دیجئے۔ خواتین حضرات، کتوں کے بارے میں اسلامی احکامات تو بڑے واضح اور کلیئر ہیں، لیکن یہاں یہ بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ جدید سائنسی معلومات بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں ذہنوں میں سوالات جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ سائنسی انکشافات کے ذریعے آپ کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان سوالوں کا جواب ضرور پرووائڈ کریں، تاکہ ایک عام مسلمان اپنے دین پر ایمان مضبوط رکھے اور وہیں ایک غیر مسلم کے دل میں بھی دین اسلام کے برحق ہونے کے بارے میں ایک مثبت فکر پیدا ہو سکے۔ علامہ یوسف القرضاوی نے ان سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال و حرام کے ذریعے ایک جرمن اسکالر نولر سے قلم بند کیا ہے۔ اس کا یہ مضمون ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں۔ نولر لکھتا ہے کہ گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جبکہ لوگ کتا پالنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس گھر میں اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے، ان کی پلیٹوں میں رکھا کھانا کھا جائے۔ طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں ان کو معمولی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس جراثیم کی شکل فیتا کی مانند ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ گو اس قسم کے جراثیم مویشیوں اور خاص طور سے سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں پر ہوتے ہیں۔ یہی جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ جرمن اسکالر نولر آگے لکھتا ہے کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، تلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ ان جراثیم کا علاج اب تک دریافت نہیں کیا جا سکا۔ جرمن ڈاکٹر نولر کا بیان یہ ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیموں کو
کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے سے روکا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنا چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے، بچوں کو ان کے ساتھ گل مل جانے سے باز رکھنا چاہیے، کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور نہ ہی بچوں کو کھیل کود اور تفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح کتوں کے کھانے کے برتن بھی الگ ہونے چاہیے۔ انسان اپنی کھانے کے لیے جو پلیٹیں وغیرہ استعمال کرتا ہے ان کو کتوں کے آگے چاٹنے کے لیے نہیں ڈال دینا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ برتن کو 7 مرتبہ دھوئے اور ان میں سے 1 مرتبہ مٹی لگا کر دھو لے۔ سامعین کرام، یہ جو معلومات آپ تک پہنچائی گئیں اور پھر ان کا موازنہ نبی مہربان آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا، یا پھر اگر کسی پلیٹ میں کسی برتن میں کتے کا منہ لگ جائے تو اس کو پاک کس طرح کرنا ہے، تو یہ غور کی بات ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی۔ تو پھر ان تمام نصیحتوں کا ماخذ کیا تھا؟ خواتین و حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب ذوالجلال کی ذات بابرکت ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ نجم کی اس آیات مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے آج آپ سے یہ شیئر کیا کہ کتے کی خلقت کا سبب کیا تھا، کتے کو پیدا کس لیے کیا گیا اور کس طرح کیا گیا، اور پھر اتنی ساری خصوصیات ہونے کے باوجود اسلام میں کتا گھر میں رکھنے کی ممانعت کیوں فرمائی گئی۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فرمودات رکھے، اس ساتھ ساتھ کچھ میڈیکل ایڈوائزز اور سائنسی انکشافات کے ذریعے آپ تک یہ پہنچایا ان فرمودات کے پیچھے کیا حکمت کار فرما تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں سے دور رکھنے کا درس دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ ہمارے چینل پر آئندہ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یاد دہانی کروا دیں کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آنے والی ہر ویڈیو کو آپ بآسانی اور باقاعدگی سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت جلد پیپل لائیو پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔